میں اللہ نے مجھے جہنم سے نکالا، آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کا انٹرویوز کیے ہیں، ظاہر ہے اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، ایک ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی ایک تصویر دیکھی ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شہریار افریدی کی ضمانت ہوتی ہے، عدالت میں آتا ہے تو اس نے سینے کے ساتھ قرآن کریم لگایا ہوا ہے۔ شہریار افریدی کا وزن بھی ڈاؤن ہے، وہ کیا تھا اس میں؟ میرا وزن کوئی 35 kg کم ہوا تھا، اور قرآن اللہ نے میرے لیے ان آزمائش کی گھڑیوں میں اپنی ذات اپنے محبوب کو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اور آل بیت کو ذریعہ بنایا، اور میں بس قرآن سے میں آپ کے توسط سے قوم کو کہوں کہ ہمیں دور رکھا گیا، خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سب چیزوں کا حل اللہ نے قرآن۔ اس وقت آپ پورا ٹائم قرآن کریم پڑھتے تھے؟ میرے رب کے فضل سے بس ذکر، نماز اور قرآن مجید، اور کچھ نہیں۔ سوچ کیا آتی تھی شہریار؟ سوچ یہ آتی تھی کہ مایوس نہیں ہونا، جھکنا نہیں ہے، لیکن میں بیٹیوں کا باپ تھا، اور جب میں سنتا تھا کہ مطلب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ جس جگہ پہ میں تھا وہ وہاں پہ ٹی بی اور ایڈز کے مریض رکھے جاتے ہیں، تو وہ کیڑے مکوڑے تھے جو میرے جسم پہ بھی گزرتے تھے، وہ مچھر تھے یا جو بھی تھا۔ تو سوچا کہ، اور اچھا بھی ہوا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے میری زندگی ایسی بدلی ہے کہ جیل کے وہ ذمہ داران جو ہیں، جو پنجاب جیل یا باقی، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم، اس کے 4 پلرز ہیں: پولیس، پریزن، پروسیکیوشن اینڈ رول آف پارلیمنٹریئنز۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی ایکسیسو، ان کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا، 18 گھنٹے ڈیوٹیاں، اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کھا نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے، وہ قیدیوں سے بدتر قیدی ہیں وہ۔ اب مجھے بتائیں وہ کیسے نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کریں گے؟ کوئی انسینٹیو نہیں ہے۔ ہماری حکومت نے تھوڑا بہت ان کی تنخواہیں، ان کو تو ان کے بنیادی حقوق ہے ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں ٹریٹ ہوتے، تو کیا پتہ اللہ نے ہمیں ان کے لیے بھیجا۔ بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو نصیب میں لکھا ہے نا وہ ملے گا، جو نہیں لکھا وہ۔ شہریار افریدی جو پہلے ایک پولیٹیشین تھا، اب گرجتی ہوئی ایک آواز تھی، ماشاءاللہ آج بھی گرجتی ہوئی آواز ہے، صرف وزن تھوڑا سا کم ہے۔ اس پولیٹیشین میں اور اس پولیٹیشین میں، آج کے شہریار افریدی میں اور اس میں، جو پارلیمنٹ میں کھڑا تھا، جو اے این ایف کی اس آفس میں جا کر بیٹھتا تھا، میں خود وہاں پر آ کر آپ سے ملا ہوں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں کبھی پولیٹیشین نہیں تھا۔ ہاں، میں اگر جرمنی چھوڑ کے آیا تھا، ایک لوکریٹو سارا کچھ پیکج پروفیشن ہے، وہ سی آف ملٹی نیشنل، جب سب کچھ میں چھوڑ کے آیا تھا تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں کوئی پولیٹیشین بنوں، میں نے کچھ کرنا تھا اپنے لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ تو میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ اب جو ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ہے میری زندگی کا مقصد ہی، اگر پہلے 99.9 تھا، تو اب انپریسیڈنٹڈ لمٹ کے لیول پہ میری کمٹمنٹ ہے کہ میرے ملک کے لیے بہت، اور ان لوگوں کے لیے، جس طرح دیکھیں، جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا ہے، میں 24 کو اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے انٹرم بیل دیتا ہے، 26 کو میں کوارٹ میں لینڈ کرتا ہوں، 6 تاریخ کے رات 12 بجے کیمپین بند ہو جاتی ہے، اور میرے 119 میں نے جلسے کیے ہیں، اور جو میرے لیے جلسہ کر رہے ہیں اس کو فون آتا ہے کہ جلسہ نہیں کرنا، تھریٹس آ رہے ہیں، فلانا یہ وہ، فلانا تمہیں مار دیا جائے گا۔ لڑکے اس مہنگائی کے دور میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پولنگ ایجنٹ بن رہے ہیں، زندہ باد، مرد آباد، مائیں بہنیں، بچے بچیاں، انہوں نے مجھے خرید لیا ہوا ہے، مجھے پوری قوم کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ کتنی غیرت مند قوم ہے، اور آپ یقین کریں کہ میں ان کا جذبہ جب دیکھتا ہوں تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ چیز کبھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، قوم بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم قوم ہے، لیکن بدقسمتی سے جب کسی کو اللہ عہدہ رتبہ دیتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ شہریار صاحب، نظر لگ گئی ہے سر، نظر تو لگی ہے۔ نظر نہیں لگی، بدقسمتی سے جب گھر کا بڑا کیریکٹر لیس ہو، حرام خور ہو، بدنیت ہو، تو قوم کے اس گھر کے شرم و حیا کے جنازے نکلتے ہیں۔ قوم بڑی غیرت مند ہے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا۔